اگلے مساہم عزیز محمد جنید جالو پورہ متعلم عربی دوم، جن کا موضوع ہے مدارس کا کردار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبیاء، صدق اللہ العظیم۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، اور گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ واجب القدر صدر محترم، علماء کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اشاعت اسلام میں دینی مدارس کے کردار پر لب کشائی کروں گا۔ حاضرین گرامی، ہر چیز کی ابتدا سے قبل سانے کے عقل و فہم میں دستور و منشور ہوتا ہے، جسے آئیڈیل سمجھ کر سانے اپنی صنعت و کارکردگی کی داغ بیل میں پروتا ہے، تو مدارس دینیہ بھی انہی فرائض حسینہ کی عمدہ لڑی ہے، اور اس کی بلندی کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہے۔ آج سے 1450 سال قبل جب رب کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی نبوت و رسالت، دعوت و فکر کی منور کرنوں کو قلوب اطہر کے اندر سمونے کا ارادہ کیا، تو اس مقصد کے لیے صفہ کے نام سے اس مشن کا آغاز کیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے، اس دینی درسگاہ نے دنیا کے نشر و فراز میں کیا کیا عمدہ کردار ادا کیا۔ کہیں اس کے فضل اپنے واس سے سنگ دل قلوب کو پگھلا رہے تھے، کہیں درس و تدریس سے عالم کو جگمگا رہے تھے، کہیں گھوڑوں کی پشتوں پر میدان کاردار میں گلشن محمدی کی آبیاری اپنے خون جگر سے کر رہے تھے۔ آج کے یہ دینی مدارس بھی انہی اصحاب صفہ جیسا عمدہ کردار ادا کر کے عالم کو جگمگا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جس دور میں بھی فتنوں نے الگار کی، تو مد مقابل دینی مدارس کے طلباء، دینی مدارس کے علماء ڈٹ کر مقابلہ کرتے نظر آئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کامل کردار یہی مدارس ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم کے حقیقی مصداق یہی مدارس ہے۔ سامعین محترم، میں جب ماضی کی نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے فطروں کی سرکوبی اور ہندوستان کے آزادی کے لیے آواز اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عیسائیت کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے؟ مرزائیت اور سوائیت کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے؟ غیر ملکی سامراج کے خاتمہ کرنے والے کون تھے؟ مکمل آزادی کے نصب العین کی سنجا تو تاریخ پکار کر اعلان کرتی ہے، یہی مدارس کے علماء فضلہ تھے جنہوں نے ہر ظلم کے خلاف علب جہاد کو بلند کیا، ہر ظلم کو کھنڈا پیشانی سے قبول کیا۔ نہ بیڑی ان کے راستے روک سکی، نہ ہتھکڑی ان کو جھکا سکی، نہ ستانی ان کو جھکا سکا، بلکہ آگے بڑھ کے اعلان کر دیا یہ فتنے یہ شر کے پروردہ تقریب کاری کا سامان لا کرے، ہم بزم سجانے آئے ہیں، ہم بزم سجا کر دم لیں گے۔ دشمنوں نے سمجھا تھا کہ ہم اپنی عورتیں بڑھانا کر کے لائیں گے تو یہ قوم پھسل جائے گی۔ یاد رکھنا انہیں تو عثمان غنی کا حیا یاد دلانے والے علماء زندہ ہے۔ تم نے سمجھا تھا بھوک اور فاقوں سے ڈرا کر ایمان خرید لو گے۔ ہمیں تو اماں عائشہ کی حجرے کی وراتیں بھی یاد ہے، 4 دن تک کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ عالم کو دیکھ کر
پیٹ میں مروڑ اس لیے پڑتی ہے کہ عالم ماضی یاد دلا دیتے ہیں، وہ بیماریوں کا حل بتا دیتے ہیں. اس لیے ایک عالم زمین پر ایسے چمکتا ہے جس طرح آسمان پر ستارہ چمکتا ہے. ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوک در جوک زمین پر اترتے ہیں. صاحب خدا کی قسم، اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تو تم اسکول اور کالج کی جگہ اپنی اولادوں کو لے کر مدرسوں کے دروازے پر پڑ جاتے. صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کرتے تھے، مہینے سفر کرتے تھے. ان کو پتا تھا یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے. جب علم مٹ جائے گا تو دین مٹ جائے گا. جب دین مٹ جائے گا اللہ اس زمین کو برباد کر دے گا، اسے تباہ کر دے گا. یہ اور دنیا اور زمین پہ اس دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، فقہ کا علم ہے. روزی اتر رہی ہے ان علوم کی برکتیں، چاندنی دے رہا ہے ان علوم کی برکتیں، سورج میں تپش ہے ان علوم کی برکتیں، بارش برس رہی ہے ان علوم کی برکتیں، زمین سے غلہ نکل رہا ہے ان علوم کی برکتیں. اللہ جب خدا کی قسم جب علماء ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین پہ رہنے والوں کو کتے سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا. اس لیے کہ زنا عام ہوگا، گانے بجانے عام ہو گئے. دنیا والوں تم ان علماء ختم نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ختم ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم بھی زندہ نہیں رہ سکو گے. ناظرین گرامی ہیں، یہاں پر آنے والوں نے حق اور باطل کے درمیان آگے بڑھ کر حق پر جانے قربان کر کے اعلان کر دیا. اس دار الحسن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، ہم اس دستور کو بدلیں گے. اعلان سنانے آئے ہیں، ہم باغی ہیں، ہر باطل سے ٹکرائیں گے، زندان کی زینت بن کر بھی حق باطل سے منوائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.